جنات کا گاؤں اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی۔ 3 دن جنات نے مہمان نوازی کی، لیکن چوتھے دن سورج غروب ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ سارا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگائے بے اختیار رو رہی تھی۔ ایک دن پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسے تنہا اور دل شکستہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کمرہ خاموش تھا، سوائے کبھی کبھار کی مدھم سی سسکیوں کے جو سارا کے ہونٹوں سے نکل جاتی تھی۔ اس کے آنسو اس کے چہرے پر لکیریں چھوڑ گئے تھے اور اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں چلی گئی ہے۔ یہ ناممکن لگ رہا تھا کہ وہ عورت جو اس کی طاقت تھی، اس کی مستقل ساتھی، وہ چلی جائے گی۔ اسے تمام لمحات یاد آ رہے تھے۔ جب وہ ڈرتی تو اس کی ماں اسے سنبھال لیتی، جب وہ اداس ہوتی تو اس کی ماں اس سے پیار کرتی۔ لیکن اب اس کی ماں چلی گئی تھی اور سارا کے دل میں خالی سوراخ رہ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ چیزیں دوبارہ کبھی پہلے جیسی نہیں ہوں گی۔ اب کوئی دیر رات تک باتیں نہیں ہوں گی، مزید گلے نہیں لگیں گے، نہ مزید ہنسی قہقہے ہوں گے۔ اپنی ماں کی وفات کے وقت سارا کی عمر صرف 9 سال تھی۔ اس کے باپ رضا کے لیے اسے اکیلے سنبھالنا مشکل تھا۔ اس کی دادی بھی کافی بوڑھی ہو چکی تھیں۔ انہوں نے بھی سارا کی ذمہ داری لینے سے انکار کیا اور سارا کے باپ کو کہا وہ دوسری شادی کر لے۔ یوں انہوں نے سارا کے لیے دوسری شادی کر لی، اس بات سے انجان کہ جس عورت مریم سے انہوں نے شادی کی ہے وہ بہت ظالم اور کالے علم کی ماہر ہے۔ سارا کی سوتیلی ماں بہت ظالم ثابت ہوئی۔ وہ اس پر ہر طرح کا ظلم کرنے سے باز نہیں آتی۔ اس نے سارا کے باپ کو ملک سے باہر بھجوا دیا اور پیچھے سارا کو اسکول چھڑوا کر گھر کے کام پر لگا دیا۔ سارا کی زندگی دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ روز رات کو روتی اور اپنی ماں کو یاد کرتی۔ ایک سارا کی دادی ہی تھی جو اسے سہارا دیتی، لیکن اس کی سوتیلی ماں کے آگے اس کی بھی نہیں چلتی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا۔ اب سارا کی عمر 18 سال ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کے آتے ہی گھر میں عجیب سی چیزیں ہونے لگیں۔ گھر میں ہر وقت عجیب سی منحوسیت اور دہشت چھائی رہتی۔ کچھ عرصے سے سارا کے ساتھ عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ یہ سب اس کی ماں کے کالے علم کا نتیجہ تھا۔ جب کبھی اس کا جادو یا چلا الٹا ہو جاتا، اس کا خمیازہ مریم بیگم کے ساتھ ساتھ سارا اور گھر کے تمام افراد کو جھیلنا پڑتا۔ ایک عورت فرش پر چوپڑا مارے بیٹھی تھی۔ چاروں طرف موم بتیاں اور کرسٹل تھے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک کتاب کھولی ہوئی پڑی تھی جو بوسیدہ اور خستہ حال تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ غور سے دیکھنے پر عورت کا چہرہ تھوڑا سا عیاں ہو رہا تھا۔ وہ مریم بیگم کا چہرہ تھا۔ تھوڑی دیر ورد کرنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور اب کہ وہ تحریر اونچا اونچا پڑھنے لگی۔ اس کی آواز بلند اور سریلی تھی۔ ابھی اسے بولتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ موم بتیاں ٹمٹمانے لگیں اور کرسٹل چمکنے لگے، جس سے کمرے کی چاروں طرف ایک آسمانی روشنی چھا گئی۔ مریم کے ہاتھ بھی ساتھ ساتھ حرکت کر رہے تھے، ہوا میں مختلف علامتیں بنا رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ منتر بول رہی تھی، وہ اپنے اندر بڑھتی ہوئی جادوئی طاقت کو محسوس کر سکتی تھی۔ آخر کار وہ منتر کی آخری لائن تک پہنچے اور شدید شدت سے الفاظ کہے۔ اچانک اس کے جسم میں توانائی کی لہر دوڑ گئی اور کمرہ ایک تیز روشنی سے بھر گیا۔ جیسے ہی روشنی کم ہوئی تو مریم نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ جادو کام کر گیا ہے۔ اچانک اس کے سامنے ایک ہیولا نمودار ہوا۔ مریم نے حکمانہ انداز میں کہا، جو کام میں نے تمہیں کہا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اگر 2 دن تک تم نے وہ کام نہ کیا تو اس کے ذمہ دار تم خود ہو کے میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گی۔ وہ ہیولا خوف سے کپکپانے لگا اور اپنی خوفناک بھاری آواز میں جی میرے آقا کہہ کر غائب ہو گیا۔ مریم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ وہ کامیابی اور اطمینان کا احساس محسوس کر رہی تھی۔ جادو واقعی بہت مضبوط ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ مضبوط تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ تاریک اور طوفانی رات تھی۔ سارا دن بھر سارا کام کر کے تھک گئے تھے۔ اس کے دل میں ایک ڈراؤنی فلم دیکھنے کی خواہش جاگی۔ اس نے اپنی پسندیدہ فلم رنگ لگا لی اور دیکھنے لگی۔ وہ ابھی ایک ڈراؤنی فلم دیکھ کر فارغ ہوئی تھی کہ اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ وہ بستر پر جانے کے لیے اٹھی تو اسے کچن سے ایک عجیب سی آواز آئی۔ اس نے احتیاط سے دالان سے نیچے اور کچن میں اپنا راستہ بنایا، لیکن دیکھنے میں لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ کندھے اچکا کر
واپس بیڈ پر چلی گئی۔ سارا جیسے ہی بستر پر لیٹی تھی، اس نے دالان سے قدموں کی آہٹ سنی۔ وہ بیٹھ کر سنتی رہی۔ اسے لگا کہ کوئی چور آ گیا، لیکن قدم رک گئے۔ اس نے بستر سے اٹھ کر دالان کا جائزہ لیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب وہ واپس بستر پر جانے کے لیے مڑی، اسے اپنے پیچھے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ دالان کے مرکز میں ایک عورت سفید لباس پہنے کھڑی تھی، جس کے بالوں نے اس کے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ اس کے لباس پر جگہ جگہ خون کے نشان تھے۔ سارا چیختی اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا، لیکن دہشت وہاں ختم نہیں ہوئی۔ جب وہ بستر پر لیٹی تو اس نے اپنے بستر کے دامن میں ایک عجیب سی دھند کو اٹھتے دیکھا۔ دھند نے آہستہ آہستہ شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ دھند گہری ہوتی گئی اور آخر میں اسی عورت کا روپ دھار لیا۔ لمبے سیاہ بالوں سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ سارا نے چیخنے کی کوشش کی، مگر وہ خوف سے مفلوج ہو گئی۔ وہ عورت آہستہ آہستہ سارا کی طرف بڑھی اور جیسے ہی وہ قریب آئی، سارا نے دیکھا کہ اس نے ایک گڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ گڑیا کی آنکھیں غائب تھیں اور اس کا لباس پھٹا ہوا تھا۔ سارا نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک محسوس کی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ سارا نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ اب بھی خوف سے مفلوج ہے۔ اس نے مدد کے لیے پکارنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز کم اور کمزور تھی۔ وہ ابھی تک اپنے بستر پر جمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے کمرے میں اس عورت کی موجودگی ساری رات محسوس ہوتی رہی۔ اسے رات ایک عفریت کی طرح محسوس ہوئی۔ سارا کو لگا کہ وہ اس اذیت سے کبھی نہیں نکل پائے گی۔ وہ ایک ڈراؤنے خواب میں پھنسی ہوئی تھی، جو بالکل حقیقت لگ رہا تھا۔ آخرکار صبح ہوئی تو وہ بستر سے ٹھوکر کھا کر اپنی دادی کے کمرے کی طرف بھاگی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے اسے تسلی دی اور اسے یقین دلایا کہ یہ صرف ایک برا خواب تھا، لیکن سارا جانتی تھی کہ اس نے جو کچھ تجربہ کیا ہے وہ سب حقیقت ہے۔ اس دن کے بعد سے ہی سارا خود کو اپنے گھر میں غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اسے اکثر لگتا کہ اسے دیکھا جا رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک تاریک ویران جنگل میں بھٹکتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اسے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ وہاں کیسے پہنچی۔ درخت دیو ہیکل سائے کی طرح سر پر ڈھل رہے تھے اور پتوں کی سرسراہٹ اس پر بدتمیزی سے سرگوشی کرتی نظر آتی تھی۔ جیسے جیسے وہ چلتی گئی، اسے ایسا لگنے لگا کہ جنگل گہرا اور زیادہ تاریک ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بمشکل اپنے چہرے کے سامنے اپنے ہاتھ دیکھ سکتی تھی۔ اچانک اسے اپنے پاس کی جھاڑیوں میں کسی چیز کے ہلنے کی آواز آئی اور وہ دہشت سے جم گئی۔ اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اندھیرے میں سے ایک گھناؤنی مخلوق نکلی، جس کی آنکھیں سرخ گرم انگارے کی طرح چمک رہی تھیں اور اندھیرے میں چمکتے دانت اسے مزید دہشت ناک بنا رہے تھے۔ اچانک اس مخلوق نے سارا کی طرف چھلانگ لگائی۔ سارا آگے سے ہٹ گئی اور ایک طرف ہو کر تیز تیز بھاگنے لگی۔ راستے میں آس پاس ہر جگہ سارا اس مخلوق کو دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ ایک ہی جگہ پر کھڑی تھی، کوئی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ لیکن سارا جب بھی اپنے پیچھے دیکھتی، وہ اس مخلوق کو اپنی طرف آتا پاتی۔ اس کی نظروں میں بھوک صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ بہت خوفناک تھی۔ اس کا آدھا دھڑ انسانوں کی طرح اور باقی گدھے کی طرح تھا۔ آخر میں سارا ٹھوکر کھا کر گر پڑی اور مخلوق اس پر جھپٹی۔ اس کے دانت اس کے جسم میں دھس گئے۔ وہ اذیت میں چیخ رہی تھی، جبکہ وہ مخلوق بے رحمی سے اپنے دانت اس کے جسم میں گاڑتی جا رہی تھی اور جنگل اس کی بے چین چیخوں سے گونج رہا تھا۔ سارا کو لگ رہا تھا اب وہ کبھی اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھ پائے گی۔ اچانک وہ مخلوق سارا کو چھوڑ کر پیچھے ہٹتی ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگتی ہے۔ اس کی خوفناک چیخیں پورے جنگل میں گونج رہی تھیں۔ سارا سے یہ منظر برداشت نہیں ہو پایا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب سارا کو ہوش آیا، اس نے دیکھا کہ وہ اپنے بیڈ پر موجود ہے۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ سارا کو اندازہ ہوا کہ وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا، لیکن اپنے جسم پر ہلکا ہلکا درد وہ محسوس کر سکتی تھی۔ پھر اس کے بعد معمول بن گیا۔ سارا کو یہ خواب کثرت سے آنے لگا۔ وہ ہر 2 دن بعد خود کو اسی جنگل میں پاتی اور اسی دہشتناک اذیت سے گزرتی۔ سارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ یہ بات کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سوتیلی ماں کی حرکتیں مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ کچھ دن بعد سارا کو خواب دوبارہ آیا، لیکن اس بار اس کے خواب نے
تاریک موڑ لیا۔ اس نے خود کو ایک مدھم روشنی والے جنگل میں پایا، گھنے درختوں اور خوفناک خاموشی سے گھرا ہوا تھا۔ جاگنے کی کوششوں کے باوجود وہ خواب کو جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ جب وہ جنگل کی گہرائی میں چلی گئی تو اسے جھاڑیوں سے عجیب سی سرگوشیاں اور سرسراہٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی لیکن شور صرف بلند ہوا۔ اچانک جھاڑیوں سے ایک ہاتھ نکلا اور اس کے ٹخنے کو پکڑ لیا، جس سے وہ پھسل کر زمین پر گر گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو چمکدار آنکھیں اور نوکیلے پنجوں والی مخلوق کا ایک گروہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز مخلوقات کی وجہ سے دب گئی تھی جو اس کے خوف کو کھا رہی تھی۔ وہ اسے جنگل میں گھسیٹ کر ایک تاریک غار میں لے گئے، جہاں اسے ہڈیوں اور سڑے ہوئے گوشت سے بھرے گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی مریم نے گڑھے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، اسے اپنی ٹانگ کے گرد کچھ ٹھنڈا اور پتلا لپٹا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے نیچے جھانک کر ایک لمبا سانپ جیسا جانور دیکھا جس کے دانتوں کی قطاریں تھیں۔ اس نے اسے پیچھے گھسیٹ کر گڑھے میں لے لیا اور اس کا گوشت ہڑپ کرنے لگا۔ اس کے قدموں سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جیسے ہی سارا نے سوچا کہ وہ مرنے والی ہے، وہ جاگ گئی، لیکن ڈراؤنا خواب ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے اپنے کمرے کے ارد گرد نظر دوڑائی تو دیکھا کہ وہ دیواروں پر سانچے اور موٹی جالوں کی تہ لگی ہوئی ہے۔ اندھیرے میں چمکتی ہوئی آنکھوں کا ایک جوڑا نمودار ہوا اور اسے احساس ہوا کہ اس کے خواب کی مخلوق اس کے پیچھے حقیقی دنیا میں آئی ہے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن فرش ایک چپٹے مادہ سے ڈھکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے ہلنا مشکل ہو گیا تھا۔ مخلوق اس پر ٹوٹ پڑی اور ان کے تیز پنجے اور دانت مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ جیسے ہی وہ جھپٹنے ہی والے تھے، سارا حقیقی طور پر جاگ اٹھی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، اس کا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی، تسلی ہوئی کہ یہ سب صرف ایک خواب تھا۔ لیکن جب اس نے اپنے کمرے کے ارد گرد نظر دوڑائی تو اس نے دیکھا کہ سانچے اور مکڑی کے جالے ابھی تک وہاں موجود تھے اور ہوا میں بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ ڈراؤنا خواب ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ سارا خوف سے چلانے لگی۔ اس کی ماں غصے سے کمرے میں آئی۔ ابھی وہ سارا کو ڈانٹنے لگی تھی کہ اس کی نظر دیواروں پر پڑی۔ اوہ میرے خدایا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ امی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سارا نے روتے ہوئے ساری بات بتائی اور دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مریم بیگم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ ان کے کالے علم کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن اپنی غلطی چھپاتے ہوئے انہوں نے سارا الزام سارا پر لگا دیا اور اسے ڈانٹتے ہوئے باہر چلی گئیں۔ سارا کے لیے زندگی عذاب بن چکی تھی۔ اس کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا سب کچھ حرام ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کون سی مخلوق کا اس کے اوپر سایہ آ گیا ہے جس نے سارا کا جینا ہی محال کر دیا ہے۔ وہ اگر کچھ کھانے پینے لگتی تو اس کے رزق میں گندگی ملا دی جاتی تھی۔ کتنے دن وہ بھوکی رہ کر گزارتی تھی۔ وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی اور ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کی دادو سے دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی تھی کہ میری پوتی کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ اگر سو رہی ہوتی تو اسے سوتے ہوئے کوئی چیز اٹھا دیا کرتی تھی، اور اگر سو جاتی تو خواب اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں رہتی۔ خواب میں اس پر بہت سی خوفناک مخلوقات حملہ آور ہوتی تھیں جو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھیں، اس کو تنگ کرتی تھیں، اس کو تکلیف پہنچاتی تھیں۔ جب وہ تکلیف کی شدت سے رونے لگتی تو وہ خوشی سے قہقہے لگانے لگتی تھی۔ یہ سب کچھ سارا کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی بلا کسی کے ساتھ کیا دشمنی؟ ایک دن اسے سمجھ آ گئی تھی، اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے۔ اب تو اکثر دادو کے ساتھ بھی پراسرار واقعات ہونے لگے تھے۔ سارا کو خود سے زیادہ فکر دادو کی تھی۔ وہی تو تھیں جو اس دنیا میں اس کی واحد غمگسار تھیں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ پیاس کی شدت سے سارا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں نظر دوڑائی مگر یہاں پر پانی نہیں تھا۔ اس نے اپنی دادو کی جانب دیکھا، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ جب سے سارا کے ساتھ یہ پراسرار واقعات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ تب سے اپنی دادو کے ساتھ سونے لگی تھی۔ پانی پینے کی غرض سے وہ کچن میں آئی جب اپنی ماں کے کمرے سے آتی آوازیں سن کر وہ یکدم رک گئی تھی۔ آدھی رات کو اس کی ماں کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی؟ سارا کے دل میں تجسس جاگا۔ اس نے دروازے کی جھرری سے اندر کا منظر دیکھا تو اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ اس کی ماں سامنے فرش پر چوکڑی مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دائرے کی شکل میں موم بتیاں جلائی ہوئی تھیں اور اس کے سامنے انتہائی کڑھائیا صورت ایک مخلوق کھڑی تھی۔ اس طرح کی مخلوق تو سارا اپنے خواب میں دیکھتی تھی۔
اس کی سوتیلی ماں اس مخلوق کو ایک عورت کا گھر برباد کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ عورت ان کی دور پار کی رشتہ دار تھی۔ وہ بہت نیک اور اچھی عورت تھی۔ اس کی سوتیلی ماں جیسی شر پسند عورت کو نیک لوگ اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ نہ جانے کیوں دوسروں کے گھر برباد کر کے خوش ہوتی تھی۔ پھر وہ کراہیہ صورت والی مخلوق وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ سارا بھی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اگر اس کی ماں دیکھ لیتی تو اس کا انجام بہت برا ہوتا۔ سارا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو مخلوقات اسے خواب میں نظر آتی ہیں یہ سب اس کی ماں کا کیا دھرا ہے، اس کے کالے عملیات کا نتیجہ ہے۔ کچھ دن بعد کی بات ہے جب سارا واش روم میں گئی۔ روشنی مدھم تھی۔ ٹائل کی دیواروں پر چمچماتے فلورنس بلب ایک خوفناک چمک ڈال رہے تھے۔ ہوا جراثیم کش کی بدبو سے بھاری تھی جس سے بوسیدگی کی بدبو چھپ رہی تھی۔ جب وہ اپنے ہاتھ دھونے کے لیے سنک کے قریب پہنچی تو اس نے اپنی آنکھ کے کونے میں کچھ عجیب سا دیکھا۔ وہاں آئینے میں اس کے پیچھے کھڑی ایک شخص کا عکس تھا۔ وہ پلٹ گئی۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ وہ پہلے ہی اپنے خوابوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، بس وہ واش روم میں اکیلی تھی۔ اس نے بے چینی کے احساس کو جھٹکنے کی کوشش کی اور ہاتھ دھونے لگی، لیکن جیسے ہی وہ صابن کے ڈسپنسر کے پاس پہنچی اسے ایک ٹھنڈا چپٹا ہاتھ اپنی کلائی کو پکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، بس اس کا اپنا عکس اسے گھور رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ دھوئے اور وہاں سے جانے کے لیے مڑی لیکن دروازہ نہیں کھلا، گویا وہ جگہ پر پھنس گئی تھی، اسے باہر جانے سے انکار کر رہی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، مدد کے لیے پکارا لیکن اس کی چیخیں خاموش ہو گئیں۔ تبھی اس نے کمرے کے کونے میں کچھ ہلتا ہوا دیکھا۔ ایک سائے دار عکس اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کے پاؤں زمین پر جڑے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ واش روم میں چھپے ہوئے نامعلوم عکس کے ساتھ اکیلی پھنسی ہوئی تھی۔ اچانک وہ شکل اس کی طرف لپکی۔ اس کی عجیب و غریب نقوش ٹمٹماتی روشنی سے روشن ہو گئے۔ سارا خوف سے چیخنے لگی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ سارا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ ایک بات جو سمجھ پا رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ سب کچھ اس کی سوتیلی ماں کے آنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس گھر میں سکون کے ساتھ رہتی تھی، اور اس دن تو اس نے اپنی ماں کے کمرے میں وہ عجیب مخلوق دیکھ بھی لی تھی۔ اب تو اس کا شک بھی یقین میں بدل گیا تھا۔ پچھلے دنوں کی نسبت آج زیادہ گرمی تھی۔ سارا کمرے میں عجیب سی گھٹن محسوس کر رہی تھی۔ وہ ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے چھت پر آ گئی۔ ایک نظر اس نے ماں کے کمرے کی طرف دیکھا جو اس حبس شدہ گرمی میں بھی بند تھا۔ وہ حیران ہوئی مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنے گندے عملیات میں مصروف ہوگی، اور ایک بار اس کے کمرے میں جھانکنے کے بعد سارا نے دوبارہ یہ غلطی نہیں کی تھی اور دبے پاؤں صحن سے ہو کر چھت پر چلی گئی۔ چھت پر ہر طرف اندھیرا اور گہری خاموشی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے لیکن گہما گہمی بہت کم تھی۔ وہ چھت پر کھڑی ہو کر آس پاس دیکھنے لگی۔ آسمان پر چاند مکمل اور روشن تھا جو چھت پر خوفناک سائے ڈال رہا تھا۔ ہوا چل رہی تھی، ڈھیلی ٹائلیں اس کے پیروں کے نیچے کھڑک رہی تھیں۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، ایسا لگا جیسے اسے دیکھا جا رہا ہو۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے پاس سے گزرا جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اسے چھپ کے کونے سے سرگوشیوں کی آواز آنے لگی، جیسے 2 عورتیں آپس میں کسی بات پر آہستہ آواز میں لڑ رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے نیچے جانے کا فیصلہ کیا لیکن جیسے ہی وہ پیچھے مڑی اس نے اپنے پیچھے ایک سائے دار شخص کو دیکھا۔ وہ دہشت کے مارے ہانپ گئی۔ جیسے ہی وہ شکل قریب آئی اور اس نے مکرو چہرہ ظاہر کیا، اس کی آنکھیں زندگی کی رنگینیوں سے آری بالکل سفید تھیں۔ چہرے پر جگہ جگہ کٹ کے نشان تھے اور ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں۔ اس کی جلد خاکستری اور بوسیدہ تھی اور اس کے دانت کٹے ہوئے اور تیز تھے۔ اس کی طرف بڑھتے ہی اس نے خوفناک آواز نکالی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کے پاؤں نہیں ہل رہے تھے۔ شکل اب اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس کے ٹھنڈے ہڈیوں والے ہاتھ اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ مدد کے لیے چیخ رہی تھی لیکن کوئی نہیں آیا۔ جیسے ہی شکل کی انگلیاں اس کی گردن کے گرد بند ہو گئیں، اس نے اپنے جسم میں درد کی تیز لہر محسوس کی۔ وہ سانس لینے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ اس کی بینائی اندھیرے میں ڈوب رہی تھی۔ ہوش کھونے سے پہلے اس نے آخری چیز جو دیکھی وہ تھی اس مخلوق کی خوفناک مسکراہٹ۔ اس کی سیاہ آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ اگلے دن جب اسے ہوش آیا وہ دادی کے کمرے میں تھی۔
دادی اس کے سرانے بیٹھے اس کا سر دبا رہی تھی۔ دادی نے اسے بتایا کہ وہ صبح سب کو صحن میں بے ہوش ملی ہے اور اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ سارا یہ سوچ کر بات گول کر گئی کہ کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کرنا۔ سارا دن رات ان واقعات سے تنگ آتی جا رہی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ دوپہر کے وقت اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ سارا نے جھنجھلا کر کہا اور اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کوئی ادھیڑ عمر شخص تھا۔ سارا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ آ گئی۔ سارا نے اس کی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے جلدی سے پوچھا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ابھی وہ کوئی جواب دیتا، اس کی سوتیلی ماں نے اسے دھکا دے کر سائڈ پر کیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اتنی سخت گرمی میں تم نے انہیں باہر کھڑا کیا ہوا ہے؟ تمہیں نہیں پتا یہ میرے پیر صاحب ہیں؟ یہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ یہ جس پر نظر کرم کر دے وہ انسان سنور جاتا ہے۔ جاؤ پیر صاحب کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ مریم بیگم اس شخص کو لے کر بیٹھک میں چلی گئیں اور سارا کو کھانا بنانے کا حکم دے دیا۔ کھانے کا مینیو بھی مریم بیگم نے خود ہی ترتیب دیا تھا۔ سارا جیسے ہی بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہ شخص اور اس کی ماں جو کہ کسی بات پر بحث کر رہے تھے خاموش ہو گئے، مگر اس کی نظریں سارا کا طواف کر رہی تھیں۔ سارا کو اس کی نظروں سے بہت الجھن محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اپنی ماں سے بہت ڈرتی تھی اور ڈر کے مارے کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ وہ شخص کالے علم کا مالک بہت بڑا جادوگر تھا، جس سے سارا کی سوتیلی ماں مریم بیگم نے بھی علم سیکھا تھا۔ سارا کو دیکھتے ہی اس کا دل اس پہ آ گیا۔ اس نے مریم بیگم سے سارا سے شادی کی بات کی۔ مریم بیگم تو جیسے پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی، اس میں انہیں اپنا وفاد نظر آ رہا تھا۔ ایسے جادوگر سے رشتہ داری قائم کر کے وہ اپنی طاقت میں مزید اضافہ کر سکتی تھی۔ سارا نے چپ کر کے ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی بھیڑ نہیں چڑھے گی۔ اس نے دل کڑا کر کے ایک فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ اس کی دادوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس سلسلے میں دادو بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ بھی اتنی ہی بے بس تھیں جتنی کہ سارا۔ چند ہی دنوں میں مریم بیگم کا رویہ سارا کے ساتھ اچانک بدل گیا۔ اب اس کے ساتھ اچھے سے پیش آنے لگی۔ اب اس نے سارا کو ڈانٹنا چھوڑ دیا تھا۔ سارا بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی ماں ایسا کیوں کر رہی ہے۔ سارا کی ماں نے بڑی چالاکی سے سارا کے باپ اور دادی کو اپنی باتوں میں کر کے اس سارا کا رشتہ اس جادوگر کے ساتھ طے کروا دیا۔ جب سارا کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ اب اس طرح کا کوئی ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے جلد سے جلد اس جہنم میں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات جب سارا کی سوتیلی ماں اور دادی گہری نیند سو رہے تھے، سارا رات کی تاریکی میں گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ کافی دیر چلتے چلتے اسے دور ایک بستی دکھائی دی۔ اس قدر سنسان راستے کے بعد ایک بستی کا دکھنا اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ سارا اب یہ دعا کر رہی تھی کہ اس بستی کے رہنے والے اسے پناہ دیں۔ سارا تیز تیز چلنے لگی اور اس بستی میں داخل ہو گئی۔ وہ بہت صاف ستھری اور منفرد تھی۔ اس بستی کے لوگ بہت خوبصورت اور حسین نظر آ رہے تھے۔ رات کے اس پہر بھی وہاں دن کی گہما گہمی کا سما تھا۔ سارا ان میں سے گزر کر آگے بڑھنے لگی۔ لوگ مڑ کر اسے دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے انسان پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ سارا خود کو ان کی نظروں کے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ اچانک ایک بہت ہی حسین نوجوان سارا کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ سارا اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مبہوت ہو گئی۔ وہ نوجوان بھی اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سارا ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ نوجوان کے چہرے پر ایک محفوظ سی مسکراہٹ آ کر رکی۔ محترمہ، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سارا نے اسے اپنے ساتھ بیتی ساری داستان سنائی۔ وہ نوجوان اسے اپنے ساتھ بستی کے سردار کے پاس لے گیا۔ انہوں نے اسے پناہ دینے کی حامی بھری۔ سارا بہت زیادہ خوش تھی۔ وہاں اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہونے لگا۔ بستی کی عورتوں نے اس سے نئے جوڑے پیش کیے جو ریشم سے بنے ہوئے تھے۔ اتنا خوبصورت لباس سارا نے اپنی تمام عمر میں نہیں دیکھا تھا۔ وہاں کا کھانا بہت ہی لذیذ تھا۔ سارا ذرا سا کھا کر پیچھے ہٹ جاتی اور حیران ہوتی کہ کیسے وہ مرد اور عورت کیسے اتنا سارا کھانا کھا لیتے ہیں۔ تینوں وقت میں کوئی 4 بار کھانا بنایا جاتا۔ سارا یہ سب کچھ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی وہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ لڑکی کا نام شکیلا تھا اور وہ اس لڑکے کی بہن تھی جو سارا کو اس بستی میں لے کر آیا تھا۔ اس نوجوان کا نام ارمغان تھا۔ سارا ان لوگوں کے گھر میں ہی مہمان کے طور پر ٹھہری تھی۔ وہ سارا کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ سارا وہاں بہت آرام سے رہ رہی تھی، مگر اسے پھر بھی اپنی دادوں کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی دادو اس کے لیے بہت پریشان ہوں گے۔ ان لوگوں میں کچھ ایسا تھا جو سارا کو بہت مختلف لگ رہا تھا۔ سب کچھ چھایا ہوتے ہوئے بھی کچھ پوشیدہ لگ رہا تھا، مگر وہ کیا تھا؟
ایسے لگتا تھا جیسے کوئی راز ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ سارا نے یہ سب کچھ شکیلا کو کہا تو وہ مبہم انداز میں مسکرا دی۔ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، تھوڑا انتظار کرو۔ اس کے انداز پر سارا کچھ چونک گئی تھی۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ کچھ تو ایسا ہے جو اس سے چھپایا جا رہا ہے، اور اسے تو یہ بات بھی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے نظر آنے والے خوفناک خوابوں کا سلسلہ کیوں کر رک گیا ہے۔ اسے وہ خوفناک مخلوق نہ خواب میں نظر آتی تھی اور نہ ہی حقیقت میں۔ سارا دل میں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہو رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ سارا کی سوتے ہوئے آنکھ کھلی اور اس نے اپنے برابر میں دیکھا، وہاں پر شکیلا موجود نہیں تھی۔ ایک بار اس کی آنکھ کھل گئی تو اب اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک وہاں پر لیٹی ہوئی شکیلا کا انتظار کرتی رہی، پھر وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سارا نے لائٹ آن کی، پورا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں کوئی زیرو موجود ہی نہیں ہے۔ سارا بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ اس نے ایک ایک کر کے تمام کمرے دیکھ لیے تھے مگر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ سارا نے سوچا شاید سب لوگ چھت پر موجود ہوں، مگر جب وہ چھت پر آئی تو پورا چھت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس قدر اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ جو ہی سارا واپسی کے لیے پلٹی، اسے اندھیرے میں ایک بہت بڑی بلی نظر آئی تھی۔ وہ بلی عام بلیوں کی نسبت جسامت میں بہت بڑی تھی۔ اس کی بہت بڑی بڑی چمکدار آنکھیں تھیں۔ اس کو دیکھ کر سارا پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اگلا منظر اس سے زیادہ دہشت انگیز تھا۔ وہ بلی روتے ہوئے سارا کی جانب لپکی تھی اور اس کے اوپر چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کے پنجے سارا کے ہاتھوں اور بازوؤں کو زخمی کر گئے تھے۔ اپنے بچاؤ کے لیے سارا سیڑھیوں کی جانب بھاگی تھی۔ جو ہی وہ سیڑھیوں کی جانب گئی، اسے آخری سیڑھی پر ایک بندر نما چیز نظر آئی تھی۔ سارا اپنے حواس پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اور وہی زمین پر دھڑام کی آواز سے گر گئی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ شکیلا کے کمرے میں تھی۔ پورا گھر اس کے آس پاس موجود تھا۔ ان کے چہروں پر فکر مندی کے آثار نمایاں تھے، جبکہ شکیلا کی دادو اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ سارا کو ہوش میں آتا دیکھ کر انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس سے پوچھا اب کیسی طبیعت ہے۔ پھر انہوں نے شکیلا سے کہا کہ اس کے لیے دودھ لے کر آؤ۔ جو کچھ سارا کے ساتھ بیت چکا تھا اس نے سارا کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ ابھی بھی اس خوف کے اثر سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ اگلے دن تک جب اس کی طبیعت بحال ہو چکی تھی تو شکیلا نے اسے بتایا تھا کہ وہ لوگ ایک شادی پر گئے ہوئے تھے اور وہاں پر وہ سارا کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے سارا کو اکیلا گھر میں چھوڑ کر جانا پڑا۔ مگر سارا کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے جو چھت پر دیکھا تھا وہ کیا تھا۔ اس کے بازو پر ابھی بھی خراشوں کے نشان نمایاں تھے جو بیتنے والے واقعے کی آپ گواہی تھے۔ یہی سوال اس نے شکیلا سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ پھر وہاں پر اس کی دادو آ گئی۔ بیٹی، ہم تم سے معذرت چاہتے ہیں، ہم نے تم سے ایک بات چھپائی تھی۔ سارا پریشان ہو گئی۔ وہ کیا دادو؟ وہ بھی شکیلا کی دیکھا دیکھی انہیں دادو کہنے لگی تھی۔ بیٹا، ہم جنات ہیں۔ یہ سن کر سارا کو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ تو کیا وہ اتنے دن سے جنات کے ساتھ رہ رہی تھی؟ خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ دادو مزید بتانے لگیں، اس دن جب تم گھر چھوڑ کر آئی تھی تو تمہیں دیکھتے ہی ہم سب کچھ جان گئے تھے، تمہارے بارے میں بھی اور تمہاری سوتیلی ماں کے بارے میں بھی، اور تمہاری سوتیلی ماں کے جو تمہارے بارے میں ارادے ہیں ہم ان سے بھی آگاہ ہو چکے ہیں۔ وہ ایک بہت ظالم جادوگرنی ہے اور جس جادوگر کی وہ شاگرد ہے وہ شیطان کا خاص چیلا ہے۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی بری نظر تم پر پڑ چکی ہے۔ وہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ہم نے تمہیں بیٹی صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ تمہیں اپنی بیٹی ہی سمجھا ہے، اور ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ تمہاری زندگی یوں برباد ہو۔ سارا اتنے دنوں سے ان لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس نے ان لوگوں میں کوئی بھی غلط بات نہیں دیکھی تھی، بلکہ وہ لوگ اس کے ساتھ بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، اس لیے اس کا ڈر کافی حد تک زائل ہو چکا تھا اور اب اس کی جگہ اعتماد نے لے لیا تھا۔ مگر دادو، رات کو جو کچھ ہوا وہ کیا تھا؟ دادو نے گہری سانس خارج کی۔ بیٹا، جیسے تمہاری دنیا میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ویسے ہماری دنیا میں بھی ہر طرح کے جنات پائے جاتے ہیں۔ ہم ایک جنات کی شادی میں گئے تھے اور ہم جنات کا ایک اصول ہے، ہم رات کے وقت ایک بار اپنی اصلی صورت میں ضرور آتے ہیں۔ وہاں پر ہمارے علاوہ اور بھی بہت سے جنات موجود تھے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تم کچھ ایسا ویسا دیکھو اور ڈر جاؤ، مگر افسوس کچھ شریر جنات نے تمہیں گھر میں اکیلا پا کر تمہیں تنگ کیا۔ ہمیں معاف کر دو ہماری بچی،
ہم اس کے لیے بہت شرمندہ ہیں۔ سارا ان کی معافی مانگنے پر شرمندہ ہو گئی۔ ارے دادو، اس میں آپ کا کیا قصور؟ دادو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعا دی۔ آپ میری بات غور سے سنو۔ تمہیں خود کو اپنی سوتیلی ماں اور جادوگر سے محفوظ رکھنے کے لیے خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ہم جنات ہیں، ہم ان جادوگروں کے سامنے تمہاری ڈھال نہیں بن سکتے، کیونکہ ہم جیسے کئی جنات ان کے قبضے میں ہیں۔ یہ سن کر سارا پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں کیا کروں گی؟ میں کیسے اپنا بچاؤ کر سکتی ہوں؟ ان کے پاس کالا علم ہے، ان سے ٹکر لینے کے لیے تمہیں روحانی علم حاصل کرنا ہوگا۔ روحانی علم کی طاقت کے آگے کالا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بڑے سے بڑا جادوگر، طاقتور سے طاقتور جن بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو یہ میں کیسے سیکھوں گی؟ اس کا بھی ہم نے انتظام کر لیا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اب محفوظ ہو، اور اس کے بعد بھی ہم تمہیں محفوظ ہاتھوں میں ہی سونپیں گے۔ تمہیں بالکل پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن کر سارا کو اطمینان حاصل ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ اس جن زادے کے ساتھ اپنی دنیا میں واپس آ گئی تھی، مگر اس کے گھر میں لے کر جانے کے بجائے وہاں سے جنگل میں ایک چھوٹے سے دربار پر لے کر آیا تھا۔ یہاں پر ایک بزرگ موجود تھے۔ ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ وہ بہت نیک صورت انسان تھے اور اپنی شبیہ سے ہی متبع شریعت لگتے تھے۔ وہ جن زادہ ان کے پاس چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہاں پر اس کے علاوہ 2-3 لڑکیاں موجود تھیں جو وہاں کی خادمائیں تھیں۔ سارا انہیں اپنی طرح کا انسان سمجھتی تھی، مگر اس دن پتہ چلا تھا کہ وہ دونوں جنات میں سے تھیں۔ یہاں پر سارا کو رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ اس کی ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ اس جنگل میں ایک جھیل تھی کہ سیر کرنے کے دوران سارا نے اس جھیل کو دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کشتی تھی۔ سارا نے کشتی رانی کا فیصلہ کیا۔ وہ تینوں لڑکیاں بھی اس کے ساتھ سوار ہو گئیں۔ یہ سارا کی زندگی کا پہلا سفر تھا۔ سارا کو بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ اسے مزہ بھی آ رہا تھا، مگر ساتھ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ مگر اچانک سے کشتی میں نہ جانے کہاں سے پانی آ گیا اور کشتی پانی میں ڈوبنے لگی تھی۔ سارا کا خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ یہاں پر کوئی ایسا انسان بھی نہیں تھا جو انہیں ڈوبنے سے بچا سکتا، اور سارا کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس کی نسبت وہ لڑکیاں بالکل نارمل تھیں۔ کشتی میں جب بہت زیادہ پانی داخل ہو گیا تو ان تینوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے غائب ہو گئیں۔ سارا نے جب اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ چاروں دربار کے پاس تھیں۔ سارا حیران ہو رہی تھی۔ وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہاں سے یہاں تک کیسے پہنچی؟ تب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ تینوں لڑکیاں جنات میں سے ہیں۔ اب سارا کی تربیت شروع ہو گئی تھی۔ شاہ جی نے اسے روحانی علم دینا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے اسے قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد کروائی تھیں، درود پاک کی منازل کروائی تھی۔ سارا ہر وقت باوضو رہتی تھی، نماز پنجگانہ کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد روحانیت اور نورانیت کا دائرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس بات پر خوش تھی کہ اس کے رب نے اسے اپنے لیے چن لیا ہے، اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا بات تھی۔ اب سارا عملی طور پر میدان میں اتر چکی تھی۔ اسے عملی طور پر تربیت ملنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی منازل شروع ہو گئی تھی۔ وہ زینہ بازینہ کامیابی کا سفر طے کر رہی تھی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب وہ اپنا چلہ مکمل کر کے دربار میں داخل ہونے ہی لگی تھی، جب اس کے راستے میں ایک سانپ آ گیا۔ وہ ایک سنہری مائل رنگ کا سانپ تھا۔ سارا اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ بھی عین اس کے راستے میں آ کر اس کی جانب پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا۔ سارا سمجھی کہ وہ اسے ڈسنے والا ہے۔ اس نے نیچے سے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے سر کا نشانہ لینے ہی لگی تھی کہ جب اگلا لمحہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ سانپ ایک دم سے انسان کے روپ میں آ گیا تھا، اور انسان بھی ایسا جو حسن کا دیوتا معلوم ہوتا تھا۔ سارا نے اس کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس نے سارا کو مسکرا کر دیکھا اور کہا، ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جو آپ ہمیں مارنے پر تلی ہوئی ہیں؟ سارا اسے انسانوں کی طرح بولتا دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اتنے میں شاہ جی وہاں پر آ گئے۔ ارے برخوردار، اس بار تو بہت دیر لگا کر تم آئے ہو۔ پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے دربار کے ساتھ بنے ہوئے حجرے میں چلے گئے تھے۔ سارا دربار کے اندر آ گئی تھی۔ کتنے دنوں تک اس کے حواسوں پر وہ صورت طاری رہی تھی۔ وہ اسے بھی کوئی جن سمجھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ رہنے والی لڑکیوں نے بتایا تھا کہ وہ جن نہیں بلکہ اچھا دھاری ناگ تھا، جو اپنی 100 سال عمر پوری کرنے کے بعد انسانی شکل میں آ گیا تھا۔ میں ایک بات سوچ رہی ہوں، یہ تم جنات اور اچھا دھاری ناگ اتنے حسین کیسے ہوتے ہو؟ اس کی بات پر وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ اچھا دھاری ناگ کے بارے میں تم کہہ سکتی ہو کہ وہ بہت حسین ہوتے ہیں، مگر ہم جنات کے بارے میں تم یہ بات نہیں کہہ سکتی۔ ہم تم لوگوں کو ویسی صورت میں نظر آتے ہیں جیسے ہم خود کو دکھانا چاہتے ہیں۔ در حقیقت ہم کیسے ہیں یہ تم لوگ کبھی بھی نہیں جان سکتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہمیں ہماری اصلی صورت میں دیکھو تو تم بے ہوش ہو جاؤ۔
سارا نے اس کی بات پر جھرجھری سی لی تھی۔ اسے اپنے تمام خواب اور اس دن وہ دیکھی ہوئی مخلوق یاد آ گئی تھی۔ وہ تو بہت زیادہ خوفناک تھا۔ سارا کبھی بھی ایسی صورت دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ شاہ جی نے ابو سے ایک چلہ کروانا شروع کر دیا تھا۔ یہ 40 دن کا چلہ تھا اور یہ اچھی بات تھی کہ یہ دربار کے احاطے میں قریب بیٹھ کر ہی کرنا تھا۔ اس کو کرنے کے لیے سارا کو زیادہ دور نہیں جانا پڑنا تھا۔ مگر جب اس نے یہ چلہ اسٹارٹ کیا تو جنات نے اس کے ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ اس نے جنات کا زیادہ صرف ایک ہی روپ دیکھا تھا اور وہ روپ بہت اچھا تھا۔ اب اسے شریر جنات کا روپ دیکھنا تھا۔ یہ کتنا خطرناک ثابت ہونے والا تھا، یہ سارا کو اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے اسے ہر روپ میں، ہر شکل میں آ کر ڈرایا تھا، نفسیاتی طور پر آزمایا تھا، جذباتی طور پر بھی ہر حربہ اس پر آزمایا گیا تھا، مگر وہ ثابت قدم رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو منوا لیا تھا۔ اس کا یہ عمل کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ بے پناہ روحانی قوتوں کی مالک بن گئی تھی۔ روحانی طور پر وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ ایک اور عمل کروانے کے بعد شاہ صاحب نے اسے اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ پورے 6 مہینے کے بعد اپنے گھر لوٹی تھی۔ گھر جاتے وقت وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ شاہ صاحب نے اس سے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جب بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی مجھے ایک بار پکارنا، تمہیں مدد مل جائے گی۔ سارا جب گھر پر آئی تو سب سے پہلا اس کا سامنا اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ سارا کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ کالی شکتیوں کی ماہر یہ پل بھر میں ہی جان گئی تھی کہ سارا نورانیت اور روحانیت کی پیکر بن کر لوٹی ہے۔ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس کی سوتیلی ماں اس سے ڈر گئی تھی، کہیں وہ اس کی روحانیت کے دائرے میں آ کر جل کر بھسم نہ ہو جائے۔ وہ پیچھے ہی پیچھے ہٹنے لگی تھی، مگر اس نے سارا کے باپ کو سارا کے خلاف خوب بھڑکایا تھا۔ نہ جانے یہ اتنا وقت کہاں پر گزار کر آ رہی ہے۔ انہوں نے سارا کو خوب ڈانٹا تھا، مگر دادوں نے اسے اپنے آغوش میں چھپا لیا تھا۔ وہ اس کے لیے مہربان سایہ تھیں، سارا کے لیے دنیا میں واحد سایہ دار درخت کی مانند، تپتی دھوپ میں چھاؤں کا کام دیتا ہے، جو تھکن میں انسانوں کو فرحت مہیا کرتا ہے۔ سارا کے لیے اس کی دادی ویسی ہی تھیں۔ انہوں نے بھی اس بارے میں سوال کیا تھا کہ وہ اتنا وقت کہاں پر گزار کر آئی ہے۔ جواباً سارا نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہ سب سن کر وہ بھی کتنی دیر حیرت زدہ رہ گئیں۔ وہ بھی اپنی بہو سے بہت تنگ تھیں اور اس کے تمام کالے کرتوت سے واقف تھیں۔ وہ بھی اس شیطان صفت عورت کو جہنم واصل کرنا چاہتی تھیں، مگر وہ کمزور بوڑھی جان کیا کر سکتی تھی۔ اب سارا کی وجہ سے انہیں بہت حوصلہ ہو گیا تھا، جیسے مردہ جسم میں جان پڑ گئی ہو۔ اگلے دن سارا کی اس جادوگر سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ سارا کو دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرائے تھے، مگر ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جیسے اسے سارا کے اس روپ سے کوئی مسئلہ نہ ہوا ہو۔ مگر کچھ دنوں کے بعد ان کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ یہ جنگ شر اور خیر کے درمیان تھی۔ شر اور خیر ایک جگہ پر کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس کی سوتیلی ماں یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب وہ اپنے استاد جادوگر کے ساتھ مل کر سارا کے خلاف محاذ کھول کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کی کالی طاقتیں سارا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تھیں۔ سارا کے پاس خیر کی طاقت تھی، دنیا کی تمام طاقتوں سے سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی طاقت کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ٹک سکتا تھا۔ تو پھر ان دونوں جادوگروں کی کیا اوقات تھی؟ انہیں بھی میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا، مگر سارا نے ان کو نہیں چھوڑا۔ ان دونوں کو جہنم واصل کیا اور اپنے علم کا اصل حق ادا کیا۔ اس نے یہاں پر بھی بس نہیں کیا، بلکہ وہ تمام لوگ جو کالے پیلے علم کے ماہر جانے جاتے تھے، سارا نے ان سب کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا تھا۔ وہ سارا سے کترانے لگے تھے۔ اس کی روحانیت کے آگے ان کی طاقت کچھ بھی نہیں تھی۔ انہیں یہ شہر چھوڑ کر جانا پڑ گیا۔ رفتہ رفتہ یہ شہر جادوگروں سے خالی ہو گیا تھا۔ سارا کو جنات کی مہمان نوازی راس آ گئی تھی۔ اس سفر نے اس کی زندگی ہی بدل دی تھی۔ وہ منزل کتنی خوبصورت تھی جو اتنے حسین سفر پر ڈل گئی تھی۔ دل کی یہ خواہش تھی کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ شاہ جی نے اپنے شاگرد کے ساتھ سارا کا نکاح کر دیا تھا۔ وہ بھی روحانیت کا طالب علم تھا۔ اب وہ دونوں مل کر کالی طاقتوں کا مقابلہ کرتے تھے۔